السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ اور آج ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر کیٹل ہاؤس، تو چلیے آپ کو یہاں پر بکروں کا پرائسز دکھاتے ہیں اور کیملز بھی ہیں۔ تو چلیے ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے اور ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو کو انجوائے کیجیے۔ آپ کو بتا دوں، جب ہم یہاں بکرا منڈی میں اترے تو اترتے ہی اتنی زیادہ مہک لگ رہی تھی طوبا کو، کیونکہ ہماری ہیبٹ نہیں ہوتی ہے، تو طوبا پورے ٹائم نوز بند کیے ہوئے امی بہت مہک رہا ہے۔ خیر ادھر ہم نے گوٹ کا پرائس چیک کیا تو گوٹ کا پرائس انہوں نے 500 ریال سے سٹارٹنگ بتائی، لیکن آپ 500 ریال والا آپ سوچ سکتے ہیں کیسا ہوگا، بچہ جیسا ہوگا بالکل۔ اور یہاں پہ کیمل کا پرائس پوچھا ہم نے تو وہ 600 ریال سے سٹارٹنگ بتا رہے تھے۔ اور یہاں پہ صفوت بہت خوش ہو رہے تھے، کبھی ڈر رہے تھے کبھی خوش ہو رہے تھے کیمل دیکھ کے، گوٹ دیکھ کے، ان کے لیے سب نیا نیا چیز تھا۔ تو صفوت کو ہر چیز سے فیملیئر کرانا ہمیں پڑتا ہے تاکہ وہ ہر چیز کو جانے سمجھے، کیونکہ ابھی ہم انڈیا میں نہیں ہیں اور یہاں پر بھی ہم کو صفوت اب سمجھدار ہو رہے ہیں، ابھی تک ہم اس کو لے کے نہیں نکلتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہمیں آپ کے لیے بھی یوٹیوب کے لیے بھی یہ ویڈیو بنانی تھی، تو ہم یہاں پہ آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شیپس بھی ہیں۔ اور صفوت کو اندر لے کے گئی، وہاں پہ جو بندے یہ سب سیل کرنے والے تھے تو وہ صفوت سے بہت وہ ہو رہے تھے، تو صفوت کو انہوں نے بولا کہ آپ لے کر جائیے اندر۔ اور یہاں پر ان کے ابو جو ہیں وہ بیچارہ پکڑ کے لایا کہ صفوت ٹچ کریں، تھوڑا خوش ہوں، تو صفوت ڈرنے لگے۔ خیر ہم آگے بڑھے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس منڈی میں آپ یہاں پر آ کے گوٹ، شیپ اور کیمل جو بھی آپ کو لینا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہر رینج کی ہے، ہمیں تو قربانی کرنی نہیں تھی اور میں آپ کو اس کا ریزن بھی آگے بتاتی ہوں، آپ سن لیجئے گا اور دیکھیے، انجوائے کیجئے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک۔ کیونکہ ہم لوگ بقرعید تو مناتے ہیں بٹ قربانی نہیں کروا پاتے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں صفوت کی ہر مہینے فیس دینی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم قربانی نہیں کرا پا رہے کافی سالوں سے۔ آپ لوگ دعا کیجئے ہمارا چینل چلے۔ اب ہم لوگ کیٹل مارکیٹ سے نکل چکے ہیں اور میری بیٹی کو اتنی گندی اسمیل لگ رہی تھی کہ ہم لوگ وہاں سے فوراً نکل آئے۔ دیکھیے ہم لوگوں کو لینا نہیں تھا، صرف گھومنے ایسے ہی گئے تھے، صفوت کو دکھانے گئے تھے اور پرائسز دیکھنے گئے تھے، سب چیک کرنے گئے تھے۔ طوبا کو اتنی اسمیل لگ رہی ہے کہ وہ اتنی دیر سے کار میں میرے کپڑوں سے اسمیل آ گئی، میری یہ ہو گیا، میرے وہ ہو گیا پیچھے بیٹھ گئے۔ اب ہم نکل رہے ہیں ہاسپٹل، کیونکہ میرا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی تھی، تو میرا بلڈ پریشر ابھی تو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، پھر بھی اب ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے۔ اب دیکھیں آگے ڈاکٹر نے ابھی تک مجھے کوئی میڈیسن نہیں دی تھی سوائے تھائرائڈ کی اور ہیموگلوبن کی دی تھی، اور ایک انہوں نے میڈیسن دی تھی مجھے رات میں سلانے والی کہ آپ اتنی ہاف کھانی تھی اور اسے کھا کے سونا تھا، پر وہ میں نے نہیں کھائی، میں اتنی اچھی نہیں ہوں دوا کھانے میں، تو وہ میں نے کھولی بھی نہیں۔ اب آج ڈاکٹر میری کٹائی کرے گی کہ آپ نے کو پراپر دوا دی تھی، آپ نے کھائی نہیں۔ خیر اب دیکھتے ہیں ابھی وہ کولیسٹرول کی دوا کیا دیتی ہیں کیا نہیں دیتی ہیں۔ اب ہاسپٹل سے نکل کے پھر انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں۔ آج میں آپ کو بتا دوں آج نیکسٹ ڈے ہے اور مارننگ ہو چکی ہے۔ میں نے کل ریکارڈنگ نہیں کی تھی ہاسپٹل سے آنے کے بعد، بیکاز ہم کہیں اور بھی چلے گئے تھے، تو وہاں سے بھی بہت لیٹ ہو گیا تھا اور ڈاکٹر کے پاس سے بھی بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ اور میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں بلڈ پریشر بہت ہائی چل رہا ہے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ نارمل ہو گیا ہے، بٹ وہ نارمل نہیں تھا، ہائی تھا۔ بٹ میرے ہسبینڈ نے بولا کہ نارمل ہے تاکہ میں نارمل رہوں، میں پینک نہ ہوں یا مجھے کچھ ہونا۔ تو کل ڈاکٹر نے جب بلڈ پریشر کا ٹیسٹ کیا تو 2 دفعے کیا، ایک بار بڑی مشین سے کیا اور ایک بار خود پمپ کرنے والی مشین سے کیا۔
تو میرا بلڈ پریشر اس ٹائم نارمل تھا، تو ڈاکٹر خوش ہو گئی کہ چلو نارمل ہو گیا ہے، اور باقی مجھے انہوں نے فروٹس وغیرہ دیا ہے، اور ویجیز کھانے کو اور چکن مٹن بھی کھانے کو الاؤ کیا ہے، بٹ لیس تھوڑا کھانے کو کہا ہے، بہت زیادہ نہیں کہا ہے۔ اور یہاں پہ جو میری ہاتھ میں نس کھنچ رہی تھی، جو مجھے فیل ہو رہا تھا میرے رائٹ سائڈ میں بلڈ سرکولیشن رک چکا ہے، اس کی بھی میڈیسن دی ہے، اب اس کو بھی میں آج سے اسٹارٹ کروں گی کھانا انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم لوگوں کی اچھی صحت رہے۔ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ قربانی کیوں کرواتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی کہ ہم قربانی کیوں کرواتے ہیں۔ تو جب ہمارے ایک پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ جب 80 ایئرس کے ہوئے تھے تو انہیں ایک اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا تھا، اسماعیل علیہ السلام جن کا نام تھا۔ تو انہیں خواب میں آیا، اسے ابراہیم علیہ السلام کو ایک دفعہ خواب دکھا کہ انہیں اپنی سب سے عزیز چیز کو قربان کرنا ہے، قربانی دینی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب سو کے اٹھے تو انہوں نے کہا میرے پاس میری سب سے عزیز چیز تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ وہ اتنے وقت کے بعد ہوئے تھے تو انہیں بہت زیادہ ان سے محبت تھی اپنے بیٹے سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں سوچا اور اپنے بیٹے کو بتایا، اپنی وائف کو، بیگم کو بتایا کہ مجھے اپنے بچے کی قربانی دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا ہے۔ تو وہ مکہ میں جب لے کر گئے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں شیطان ملا۔ شیطان نے ان سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا بیٹا تو تمہیں اتنے سالوں بعد ملا ہے، تم کیوں اسے ذبح کرنے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنکر اٹھا کے پھینکا، مارا شیطان کو، اور شیطان کو مار کے بھگا دیا، اور کہا کہ میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنی سب سے عزیز چیز کو قربان کروں، تو میرے لیے میرا بیٹا میرا سب سے عزیز ہے، تو میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح وہ پھر آگے بڑھے، پھر شیطان ان کے پاس آیا اور پھر انہوں نے کنکری مار کے پھینکی تھی، پھر شیطان کو بھگایا تھا، اور اسی طرح 3 دفعے یہ چیز ہوئی تھی۔ جو آپ دیکھتے ہیں حج میں لوگ کنکری مارتے ہیں شیطان کو، وہ اسی وجہ سے مارتے ہیں، وہ 3 شیطان کہ وہ وہاں بنے ہوئے ہیں جہاں جہاں پر کنکری انہوں نے ماری تھی۔ اس کے بعد پھر وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ بھی باندھ دیا تھا تاکہ میرا بیٹا گھبرائے نہ، اور وہ اتنا دیکھ نہیں سکتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے، تو پھر انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور جب اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اس کے بعد جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ساتھ خیریت کے بنا کسی خروچ کے ان کے برابر میں کھڑا ہے، اور اس جگہ ایک دمبا ذبح ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اور لوگ اسی لیے حج کرنے آتے ہیں، عبادت کرنے آتے ہیں، اور اللہ کے لیے ہم لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا ٹیسٹ دیکھے لیتا رہتا ہے وقت وقت پہ، جیسے ہم بہت ساری آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن ہمیں ان آزمائشوں سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ ہم اس اسٹوری سے ہی سمجھ لیں کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی ہماری عزیز چیزیں ایسے ہی نہیں لیتا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ جیسا میرا صفت ہی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چیز لی ہے تو اسے ایک بہت بڑی چیز سے نوازا ہے، اس کا برین ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ شارپ بچہ، ذہن کا بہت اچھا، الحمدللہ میں اس کے لیے بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اتنا ہی بات کرتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں اتنی ہی لینگویجز بھی وہ سیکھ رہا ہے، وہاں سینٹر جاتا ہے، وہاں عربک، وہ جو سینٹر تھراپسٹ جو عربک بولتے ہیں وہ ان سے سیکھ رہا ہے، پلس انگلش سیکھ رہا ہے، پلس اپنی اردو ہندی لینگویج جو بولتا ہے وہ بھی بول رہا ہے۔ اور ایون اس کے سینٹر میں بھی سارے لوگ اب ہم سے اردو سیکھ رہے ہیں تاکہ سب سے وہ اچھے سے بات کر سکیں۔
اس کو سمجھا سکیں کہ کیسے ہمیں کرنا ہے. تو اس لیے ہم بقرعید مناتے ہیں. اور میں قربانی کیوں نہیں کرواتی ہوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، کیونکہ ہمیں صفوت کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے. اور حج کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں کہ آپ پہلے اپنے سارے جو گلے شکوے ہیں وہ ختم کریں، آپ نفسا نفسی ختم کریں. اور دوسری چیز، آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے وہ سارے قرض ختم کریں. تو ابھی ہمارے لیے تو ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہمارا بیٹا ہے. جب تک ہمارا بچہ چل نہیں پائے گا ہم تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول کرے. اور جتنے حاجی آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج اچھے سے نصیب کرے. اور ہم جو بھی حاجی یا جو بھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے بچے کے لیے پلیز آپ سب لوگ بہت دعا کیجیے گا، میرا بچہ جلدی سے چلنے لگے. اور آپ لوگوں بہت 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 عید کی مبارک، عید الاضحیٰ کی مبارکباد. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول کرے. انشاءاللہ میں پھر آؤں گی ایک اچھی سی زبردست سے ولاگ کے ساتھ، اپنے عید کے ہی ولاگ کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے شکریہ، تھینک یو. آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا آ گئی، اور ہمارے چینل کا سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے. دیکھیے اگر آپ واچ نہیں کریں گے، لائک نہیں کریں گے، سبسکرائب نہیں کریں گے تو میرے بیٹے کے لیے ہم کیسے ٹریٹمنٹ کرا پائیں گے. اس لیے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اچھے اچھے کامنٹ دیتے ہیں، مجھے ہمت بندھاتے ہیں، مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اس کا اجر دینے والا ہے، بہت بڑا ثواب دینے والا ہے.